والنجم إذا غوى آئینے مشیت کا شناسا ایسا، جس کے نانا کہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ قابل عزت احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالغفار سلفی صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نے ان لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ مجھے جس موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا، حکم دیا گیا، میں چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے یاروں کا تذکرہ، آپ کے اصحاب کا تذکرہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ اکرام جو ہیں وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے۔ جیسے نبوت قصبی منصب نہیں ہے، وحبی منصب ہے کہ اللہ نے جسے چاہا چن کر کے نبی بنا دیا۔ کوئی اپنی مرضی سے نبوت نہ پا سکا، جس کو کائنات کے پروردگار نے چنا، انتخاب کیا، اسے نبوت عطا کر دی۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اب نبی علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، اللہ نے نبوت کا اختتام کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے نبوت وحبی منصب ہے، ویسے صحابیت وحبی منصب ہے۔ اللہ نے جسے چاہا چن کر کے حضور کا صحابی بنا دیا۔ خود سے کوئی میرے نبی کا یار، وفادار، غلام نہیں بن گیا۔ جو بھی آئے اللہ نے چن کر کے حضور علیہ السلام کو عطا کیے ہیں۔ اب توجہ میری طرف رکھیں، میں بہت لمبا سفر کر کے آپ نے لوگوں کی زیارت کو پہنچا ہوں، تو اگر آپ ماحول خوبصورت بنائیں، نگاہیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ بھائی والے ساتھی بھی اندر آ جائیں، اور زیادہ خوبصورت بات ہے، یا جہاں بیٹھے ہیں توجہ آپ کی میری طرف ہو تو نبی علیہ السلام کے یاروں کا تذکرہ۔ ہر صحابی کا انتخاب اللہ نے کیا، بولو ہر صحابی کا انتخاب کس نے کیا؟ بس آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ بول لیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ حشاش بیٹھے ہیں اور آپ نے 5-6 گھنٹے کا سفر نہیں کیا ہے، میں نے کیا ہے، تو آپ انشاءاللہ بالکل حشاش اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو ذرا محبت سے مسجد گونج جائے، ذرا بتائیں صحابہ کا انتخاب کرنے والا کون ہے بھائی؟ کچھ بولو، صحابہ کا انتخاب کرنے والا کون ہے؟ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العبادی، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا۔ اب جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو چنا، آپ کا انتخاب کر لیا، آپ کو چننے کے بعد ثم نظر فی
قلوب العباد، اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر ساری کائنات میں سے اگر اللہ کو دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے ہیں، اگر دل پسند آیا تو صدیق اکبر کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا فاروق اعظم کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا عثمان غنی کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا حیدر کرار کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا حضرت امیر معاویہ کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا حسنین کریمین کے پسند آئے ہیں۔ اسی لیے کائنات کے پروردگار نے خود چن چن کر کے میرے پیغمبر کو اصحاب عطا کیے۔ میں آخنا ایک ایک ہیرا چن کے اللہ نے میرے نبی نو عطا کیتے، انتخاب کیتے، انتخاب لاجواب کیتے۔ یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسن دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ پھر کہیں سبحان اللہ۔ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے۔ عقیدہ سمجھانے لگا، بہت اہم بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، جب محبت سے بولے صحابہ کا انتخاب کرنے والا کون؟ اللہ۔ اب توجہ کریے، میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں گفتگو کے لیے، تو میں مثال دینے لگا ہوں کہ اگر یہاں پر میں کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ مجھے نہیں کہیں گے کہ میں مہمان ہوں، مجھے آپ کوئی کچھ نہیں کہیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، آپ کہیں گے تو حضرت سلفی صاحب سے کہیں گے، مسجد کی انتظامیہ سے کہیں گے جنہوں نے میرا انتخاب کیا ہے، آپ کہیں گے جنہوں نے چنا، انتخاب کیا آواز کے لیے، درس کے لیے، کہ حضرت آپ نے ان کو بلایا تھا، انہوں نے یوں بات کی ہے، بتائیں کیسے بات کی ہے؟ بات کی جائے گی جنہوں نے چنا، انتخاب کیا ہے۔ ایسے واسطے میں آخنا اگر تو مسئلہ صحابہ تو ہیں تو صحابہ دے بارے گل نہ کرو، رب کبریان پوچھو نا کہ انہیں کیوں انہاں نو چن کے میرے پیغمبر کو عطا کیتے نے۔ گل جاندی ہے کہ رب کبریا دے اوتے آندی ہے، مطلب تسی یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ نے انتخاب اچھا نہیں کیا، اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ کس کو چننا تھا کس کو نہیں چننا تھا۔ دیکھیے نا، میرے نبی نے مانگا، دو مانگے میرے نبی نے، میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر عطا کر دے۔ اب فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ نے انتخاب کرنا ہے، اللہ نے چننا ہے۔ اب اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ کو ابو جہل کا دل پسند نہ آیا، اللہ کو سیدنا فاروق اعظم کا دل پسند آ گیا، اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو چن کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام بنا دیا۔ حضرت عمر کو چنا تو کس نے چنا بھی؟ اللہ نے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن کا انتخاب بھی رب کبریا نے کیا ہے وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ تو میری گفتگو کا عنوان آج یہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، بولو صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ۔ تسی ہولی بول رہے ہیں، تھوڑا جا اور ہولی بولو، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ۔ اور ذرا اونچی بول کے بکھاؤ، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ۔ کچھ نہیں بولتے نا، کچھ آخدے ہونے جو حضرت فاروقی صاحب کی کیتی جاندے نے دفاع صحابہ چ اپنا نام لکھواؤ، فرشتے موجود نے، اور میں اپنا صحابہ دی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ دل چاہیا کہ محبت کر لے، دل نہ چاہیا کہ نہ کیتی۔
جس دل میں اصحاب پاک مصطفیٰ کا پیار نہیں، ایسے دل والا انسان کو لو مومن ہو سکتا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی میرے یاروں سے پیار کرنا ہے، وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور جس دے بندے دے دل دے وچ کسی صحابی دا بغض ہے نا، وہ بندہ منافق ہے، بولو بندہ منافق ہے، بندہ مومن کوئی نہیں، بندہ مسلمان کوئی نہیں، وہ بندہ منافق ہے۔ اور آؤ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ عزیز ہے، اور ان کے شاگرد امام زہری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدثین کے امام ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو اسے ملے گا کیا، اس کو ملے گا کیا؟ تو امام صاحب نے بیان کیا، اب آپ کہیں گے نا یہ جو موضوع رکھا گیا صحابہ کی محبت، صحابہ کا پیار، اگر کوئی بندہ صحابہ سے پیار کرتے ہیں اسے ملے گا کیا؟ آپ کا سوال ہے، جواب دینے لگا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں جو تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں، جو حضرت صدیق اکبر سے پیار کرتے، حضرت فاروق اعظم سے پیار کرتے، حضرت عثمان غنی سے پیار کرتے، حضرت حیدر کرار سے پیار کرتے، حضرت امیر معاویہ سے پیار کرتے، امام صاحب نے گن گن کے نام لیے بتایا جو سب صحابہ سے پیار کرتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ارج اللہ یناقشہ اللہ الحساب، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے گناہ لے کر کے رب کی عدالت میں آئے گا، اللہ اس بندے کے گناہوں کا حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ آپ کو نا سبحان اللہ۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی اپنے شاگردوں کے درمیان موجود ہے، تو آپ فرماتے جو صحابہ نال پیار کرتے ہیں اللہ میں 2 انعام عطا کرتے ہیں۔ کتنے انعام ہیں؟ 2 انعام پسند آئے کہ بولیے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب بندہ صحابہ نال پیار کرتے اللہ اس بندے نال پیار کرتا ہے۔ نہیں بولتے، چلو بولو گے تسی بھی جو تک نہیں بولتے تو میں بھی بولتا رہا گا، ویکھتے ہیں کس تک جانے کو تسی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں دوجا انعام ہے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کرتا ہے نا، اللہ اس کی زندگی دے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر چھڑتا ہے۔ تے پھر پتہ لگے تسی صحابہ نال پیار کرتے ہو، ذرا محبت نہ ایڈوانس آکھو کہ میرے نبی دے سارے یار آلہ، بولو میرے نبی دے سارے یار اچھی مزہ ہے، پتہ لگے اوے دیکھو نا او صحابہ دی گستاخی کرتے تے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین دوویں ہاتھ چک کے آکھدے نے بڑی سونی گل کیتی ہے، صحابہ دی تو گستاخی کیتی ہے، برا آکھیے اچھی گل آکھیے، انہوں 50 لاکھ روپیہ بھی دیندے نے مجلس پڑھن دا، جو صحابہ نو برا آکھے سامعین بولن تے تسی نہ بولو، صحابہ دی تعریف تے گل چنگی کوئی نہیں، اونچی آکھو میرے نبی دے سارے یار میں آخنا یارو توجہ میرے ور رکھیا دے، اگر امام آلہ ہوئے نا تے مقتدی بھی آلہ ہویا کر دے، اگر استاد آلہ ہوئے نا تے شاگرد بھی آلہ ہویا کر دے، اگر پیر آلہ ہوئے تے مرید بھی آلہ ہویا کر دے۔ آپ میں تینوں وکھاواں میرے پیغمبر دی ذات ویکھنا، میرے پیغمبر دی ذات آلہ، بولو میرے پیغمبر دی ذات آلہ، اور صرف ذات آلہ نہیں ہے، میرے پیغمبر دی بات بھی آلہ، آپ کا کھانا بھی آلہ، آپ کا پینا بھی آلہ، آپ کا پسینہ بھی آلہ، آپ کا کرینہ بھی آلہ، آپ کا نگینہ بھی آلہ، آپ کا بچپن بھی آلہ، آپ کا لڑکپن بھی آلہ، آپ کی جوانی بھی آلہ، آپ کی نبوت بھی آلہ، آپ کی رسالت بھی آلہ، آپ کی طہارت بھی آلہ، آپ کی دیانت بھی آلہ، آپ کی امانت بھی آلہ، آپ کی شرافت بھی آلہ، آپ کا حسن بھی آلہ، آپ کا جمال بھی آلہ، آپ کی صورت بھی آلہ، آپ کی سیرت بھی آلہ، آپ کی کملی بھی آلہ، آپ کا کمل بھی آلہ، آپ کا لباس بھی آلہ، آپ کے معجزات بھی آلہ، آپ کا آنا بھی آلہ، آپ کا جانا بھی آلہ، آپ کا کنبہ بھی آلہ، آپ کا قبیلہ بھی آلہ، آپ کا حسب بھی آلہ، آپ کا نسب بھی آلہ، آپ کا خاندان بھی آلہ، آپ کے والدین بھی آلہ، آپ کے سسرال بھی آلہ، آپ کے دماد بھی آلہ، آپ کے بیٹے بھی آلہ، آپ کی بیٹیاں بھی آلہ، آپ کی ازواج بھی آلہ، آپ کی بنات بھی آلہ، آپ کی رحمت بھی آلہ، آپ کا اخلاق بھی آلہ، آپ کی کتاب بھی آلہ، آپ کی بولی بھی آلہ، آپ کا زمانہ بھی آلہ، اور میں نو آخر میں ہو جنہیں
صدیق اکبر بھی آلہ، سیدنا فاروق اعظم بھی آلہ، سیدنا عثمان غنی بھی آلہ، سیدنا حیدر کرار بھی آلہ، حضرت امیر معاویہ بھی آلہ۔ میں آنکھنا میرا پیغمبر سب نالو آلہ، اور میرے پیغمبر تو بڑا استاد کوئی نہیں ہے۔ جدو استاد آلے تے شاگرد بھی ساری کائنات بھی جو آلہ، اور میرا پیغمبر امام ساری کائنات بھی جو آلہ، میرے پیغمبر دے مقتدی بھی ساری کائنات بھی جو آلہ، میرا پیغمبر سپہ سالار آلہ، میرے پیغمبر دے مجاہدین بھی ساری کائنات بھی جو آلہ۔ ایسے واسطے فاروقی آخدے صحابہ آلہ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند در، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم در، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ میرے نبی دا ہر یار جنتی، میرے نبی دا ہر یار، اور صحابہ سارے دے سارے، اچھی بولو آلہ، صحابہ سارے دے سارے۔ کل کوئی پوچھے نا پروگرام حضرت چھتری صاحب نے کرایا سے کی سوچ کی آیا ہوتے کی آنکھوں کے صحابہ سارے دے سارے، فرشتے کے دنا نوٹ کر رہے تے فرشتے رب دی عدالت سے پہنچن گے، اللہ پوچھے گا کتھوں آئے ہو میرے بندے کی آخدے سن، تے فرشتے بھی آکھن گے بندے آخدے سن حضور دے سارے یار ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دنیا میں رہ کے جندے نال پیار کرتا ہوئے گا کل قیامت والے دن اندے ہی نال ہوئے گا۔ حضرت انس فرماندے نے جو حدیث سے سنی نا اسی بڑے راضی ہوئے کہ سبحان اللہ مسئلہ تے حل ہو گیا، ساڈے دل چ پیار حضور دا، ساڈے دل چ پیار صدیق اکبر دا، ساڈے دل چ پیار حضرت فاروق اعظم دا۔ حضرت انس فرماندے نے پھر تے پکی گل اسی ہوواں گے تے حضور دے نال ہوواں گے، ابو بکر و عمر دے نال ہوواں گے، تے سانوں بھی یقین ہے اپنے نبی دی حدیث دے اوتے ساڈے دل وچ بھی پیار ہے تے حضور دا پیار ہے، دل چ پیار ہے صدیق اکبر دا پیار، حضرت عمر دا پیار، تمام صحابہ اہل بیت دا پیار ہے۔ اے گل پکی ٹکیا جندا پیار دنیا وچ جندے نال ہوئے گا کل قیامت والے دن اندے ہی نال ہوئے گا۔ تے ذرا پیار نال بولو نا میرے نبی دے سارے یار ہیں۔ تسی تھکتے نہیں ہے نا انشاءاللہ، میں جنہ لیٹ آیا نا تے تانوں انہاں لیٹ چھڈنا، میں کوئی مسئلہ تے نہیں، پریشانی تے کوئی نہیں انشاءاللہ۔ سارے آلہ آؤ جو حجت الوداع کے موقع پر میرے دل چاہتے ہیں میں حضور کے سارے یاروں کی تعریف کروں انشاءاللہ۔ جاگتے بیٹھو نا انشاءاللہ، یہ روٹی پانی کا نہیں انتظام معاشرے نکالی کو پھر دے تجھے کتنے نہیں جاتے نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نواز دے۔ حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے، صحابہ سارے آلہ، سارے کے سارے آلہ جو حجت الوداع کے موقع پر میرے نبی کے ساتھ 1,00,000 کم و بیش 44,000 میرے نبی کے یار جو جمع، وہ سارے کے سارے آلہ۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، ان تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے 10,000 سب سے آلہ، ان 10,000 صحابہ کرام میں سے وہ جو 1400 میرے نبی کے یار جو بیعت رضوان کے موقع پر میرے نبی کے ساتھ موجود تھے، وہ سارے کے سارے آلہ، وہ جو بیعت رضوان میں موجود تھے۔ جب افواہ پھیلا دی گئی ہے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے نبی نے کہا یارو آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ او آؤ توجہ میری بل رکھیا دے، آؤ میں تہنوں اپنے نبی دے ایک یار دی قیمت دساں، اپنے نبی دے ایک یار دا مول دساں، اپنے نبی دے ایک یار دی اہمیت دساں۔ میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے۔ میرے نبی فرماندے نے میرے یار کو شہید کر دیتے، آؤ آگے میرے حق دے بیعت کرو۔ حضرت صدیق اکبر آ کر کے بیعت کرتے ہیں، آقا میں بیعت کرتا ہوں۔ فاروق اعظم نے بیعت کی ہے حضرت عثمان غنی کے لیے کہ بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ حضرت حیدر کرار بھی آگے آ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور عرض کرتے ہیں آقا جب تک بدلہ نہیں لیں گے اپنا لہو بہا دیں گے، عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ اور اہمی ایسی صحابہ
صحابہ نہیں کرتے نا. آؤ میرے نبی کے ایک یار کی اہمیت دیکھو. میرے نبی بیعت لے رہے ہیں. یہ ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر صدیق اکبر کا ہاتھ, فاروق اعظم کا ہاتھ, حضرت حیدر کرار کا ہاتھ, 1400 صحابہ کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر. پھر حضور فرماتے ہیں ہاتھ ید عثمان, یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں. میرے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا. آپ فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں ہے, یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے, اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم. اور میرا سوہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے, اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے, اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے. میں نے کہا دیکھو تو صحیح نا, آج کوئی بندہ مارا ہوئے نا اور کوئی چودھری بندہ اندی کانڈ دے اتے ہاتھ رکھ دے تو او پھر آکھ دے اینو ہاتھ نہ لایا جے. اندی کانڈ دے اتے چودھری صاحب دا ہاتھ ہے, اندی کانڈ دے اتے امیر دا ہاتھ ہے, اندی کانڈ دے اتے ایم پی اے دا ہاتھ ہے, اندی کانڈ دے اتے پنڈ دے امام دا ہاتھ ہے. اور میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم توجہ میری طرف رکھیے, میں کہتا ہوں اے دو ڈانگوں والے کتے صحابہ کو بھونکنے سے پہلے یہ خیال رکھنا کہ صحابہ کے اوپر رب کبریا کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, چنا اس نے, چنا رب کبریا نے, اور محبتیں وہ کر رہا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ اس نے دے دیے. وہ میں نے غلط دسو نا, جن دے اوتے رب راضی ہو گئے تے کوئی ناراض ہوندا ہے تے ہوندا پھرے بولو صحابہ دی عزت چ فرق آندا نہیں. ٹل بات ہے, بلکہ اس بندے کا ایمان گیا, اس بندے کے دل میں کسی ایک میرے نبی کی یار کا بغض آ گیا. لوگ باتیں کرتے تھے چنگے بھلے بندے نا, چنگے بھلے جی فلاں صاحب نے نہیں کیا, تیری کیا اوقات, تیری کیا حیثیت, تو اپنے ایمان دی خیر بنا, تو اپنی نمازاں میں دیکھو نا یارو. آج ہم حضرت سلفی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں تو ہمارا دل منور ہو جاتا ہے ایمان کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کیا خوبصورت تلاوت ہے, کیا خطبہ ہے, خطبہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں سارے ہفتے ہمارا روح ایمان تازہ رہتا ہے. تسی اج دے ایمان دے پیچھے نمازاں پڑھو, ٹوٹا ایمان ود جاوے. جڑا امام الانبیاء دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہنے, انہاں دے ایمان دا لیول کی ہوئے گا. انہاں دا ایمان اللہ نو اتنا پسند آیا ہے, اللہ نے آکھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میں آخنا اللہ نے نا جنت صحابہ دے نا کر چھٹیے, جنت صحابہ دے نا کر چھٹیے. پھر اللہ نے اعلان کر چھٹیا ہے او بات چاون آلیو, اگر تو ہموں بھی جنت جائے دیئے تو صحابہ دے پیچھے پیچھے ترے آیا جے, صحابہ دی محبت دل چلا کے آیا جے. حضرات گرامی قدر, میرے نبی کے سارے یاروں میں سے پھر یہ 1400 میرے نبی کے یار سب سے سبق بول گئے. توڑا ہی کوئی کام نہیں ہے, تسی توڑا ہی کوئی سبق ہے, تو ہم پکانا ہے میں سبق بولو. سارے صحابہ بھی وہ جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے 1400 میرے نبی کے یار سب سے 1400 میرے نبی کے یاروں میں سے وہ جو بدر میں شامل ہوئے, جن کے پاس تیر تھا تو تلوار نہیں, نیزہ تھا تو ڈھال نہیں, پاس پیوند لگے ہوئے کپڑے, کوئی زرہ نہیں, کوئی ڈھال نہیں ہے, لیکن حضور نے فرمایا لڑنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جائیے آپ لڑیے, آپ کا رب لڑے, بلکہ حضور نے فرمایا لڑنا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہمارے پاس تیر تلوار ہے یا نہیں ہے, حضور نے فرمایا لڑنا ہے تو وہ میدان میں اتر پڑے. کسی کے پاس تلوار ہے, کسی کے پاس ٹہنی پکڑ کر کے 1000 کا سامنے لشکر ہے. ذرا آپ اندازہ تو لگائیے نا ایمان کی کیفیت کا, کہ وہ ٹہنی پکڑ کر کے میدان میں اتر پڑے ہیں. اور پھر خود ہی بیان کرتے ہیں جب میں نے چلائی تو وہ ٹہنی تھی
جب چلی تو تلوار بن گئی تھی۔ میرے نبی کے یار جب میدان بدر میں اترے، اللہ نے فرشتوں کی قطاریں بھیج دی، فرشتے بھی زرہ پہن کر کے میدان بدر میں اتر پڑے، اللہ نے نصرت نازل کر دی۔ اور حضور فرماتے ہیں بدر والوں کی طرف اللہ نے جھانک کر کے دیکھا اور اللہ نے اعلان فرما دیا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اور میرے نبی کے یارو آج تو بعد تسی جو کچھ مرضی کرو، میں جنت ڈوڑے نہ کر چھڑیے، تم سب کو معاف کر دیے، تم سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ 14 یہ 313 میرے نبی کے یار سب سے، پھر ان 313 میں سے وہ جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ میرے نبی کے وہ 10 یار جن کو حضور نے خود نام لے لے کر کے جنت کی بشارت دی۔ اب فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا سونا لگتا ہے میرے نبی کے یاراں دے نال جنت دا مل جانا۔ تسی بھی ذرا بول کیا کہنا، ابو بکر فی الجنہ، بولو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ آنکھ لگا رہے کہتا ابو بکر و عمر جنت سے نہیں جاؤں گے۔ میں نے کہا تو کل کی بات کرتا ہے کہ کل جنت میں نہیں جائیں گے، میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، وہ تو آج بھی جنت میں ہی آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کہنے لگا دیکھو نا جتنے سیدنا امام حسین بیٹے نے، انہوں نے ارد گرد جتنی قبریں ہیں اللہ نے ان قبر کو منور کر دیا، اللہ نے انہاں قبر والے نو معاف کر چھڑیے۔ میں نے کہا بھائی ہم مانتے ہیں، اب ہم سیدنا حضرت حسین کو ماننے والے ہم مانتے ہیں، چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ جہاں پر حضرت حسین لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی قبریں اللہ نے منور کر دی ہیں۔ میں نے کہا بابا تو بھی تو ماننا، جہاں پر سیدنا امام حسین کے نانا لیٹے ہیں اور جو ان کے یار ان کے ساتھ لیٹے ہیں، ان کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ان پر ہر وقت فرشتے بھی اور تمام مومن مسلمان سلام پڑھتے ہیں اور ترستے ہیں۔ میں پچھلے روز بہت بڑے پروگرام میں شریک تھا تو ایک حاجی صاحب مجھے بتانے لگے، کہنے لگے میں عمرے پہ گیا تو میرے ساتھ وہ بھی عمرے پہ گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ ہر جگہ گیا لیکن روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے نہیں گیا۔ میں بڑا حیران ہوا تو مجھ سے پوچھ رہے کہ حضرت یہ کیا بات ہے، وہ روزہ رسول پہ نہیں گیا۔ میں نے کہا بات یہ ہے، اصل تو بات یہ ہے کہ وہ روزہ رسول پہ کس منہ سے جائے۔ وہ تو کہتے ہیں ابو بکر و عمر اچھے نہیں تھے، تو جا کے روزہ رسول پر جب سلام کرے گا تو سامنے تو حضرت ابو بکر و عمر بھی موجود ہے نا۔ میں نے دوسری بات اور کہی، شاید آپ کو پسند آئے۔ میں نے کہا جو میرے نبی کا روزہ ہے نا، وہ ساری کائنات میں وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا باغ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں نے کہا بابا دیکھو نا، وہ دنیا میں رہ کر کے، اس دنیا میں رہ کر کے جنت پر نہیں جاتا، جنت پر نہیں جاتا، مانا ہے کہ دنیا دے وچ ہی نہیں جاتا تے قیامت والے دن کی میں جائے گا۔ سبحان اللہ اس کو۔ اور میں نے اگلی بات کی کہ جب حوض کوثر پر آقا موجود ہوں گے نا تو وہاں پر بھی ساتھ حضرت ابو بکر و عمر موجود ہوں گے۔ میں نے کہا مجھے یوں لگتا ہے میرے آقا نے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر کو کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا ہوگا ابو بکر و عمر ذرا دیکھو نا، جو تمہارا یار ہے اسے جان پلاتے چلے جاؤ، ذرا بتاؤ جس دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہے وہ حوض کوثر کے قریب نہ آئے، کس منہ سے جاؤ گے؟ تو آؤ میرے نبی کے 10 عشرہ مبشرہ سب سے اعلیٰ، پھر تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے گھر والے، وہ جو میرے نبی کے اہل بیت، وہ جو میرے نبی کا گھرانہ، وہ جو میرے نبی کی آل اولاد، وہ ساری کائنات میں سے اعلیٰ، وہ سارے صحابہ میں سے اعلیٰ، پھر ان تمام اہل بیت میں سے حضرت حسنین کریمین
سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ۔ اور کون سیدنا حسنین کریمین؟ میرے شیخ نے اعلان کیا صحابہ وہ اہل بیت، میں مکمل گفتگو کر کے جاؤں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا احبہ اللہ، کائنات کا پروردگار اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیا۔ حضرت حسن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت اللہ دی محبت عطا کر دی ہے۔ جرا بندہ حسن حسین دا محب بن گیا، وہ مصطفیٰ دا محب بن گیا، جرا مصطفیٰ دا محب بن گیا وہ اللہ دا محبوب بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ نا رب کی عدالت میں عرض کرتا ہے اے اللہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، اجازت چاہیے، اجازت چاہیے، زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کیوں جانا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ مجھے معلوم پڑا ہے وہ نبیوں کا امام و آخر الزمان پیغمبر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اس نبی کا جا کر دیدار کروں، این سلم علیہ، اس نبی کو جا کر کے سلام کروں۔ اللہ نے اجازت دے دی اور کہا چلے جاؤ، اور ایک تحفہ بھی میرے نبی کے لیے لے کر کے چلے جاؤ۔ میرے نبی اس فرشتے کا تعارف کروا رہے، یہ فرشتہ آیا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، رب سے اجازت لے کر آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ پیغام بھجوایا ہے، اور میرا سوہنا نبی اور میرا لاڈلا پیغمبر صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتے، اسی لیے میں نے قانون بنا دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ میں آپ نہ دیکھو جس بندے کے دل میں میں کہتا ہوں کہ جس بندے کے دل میں سیدنا حسنین کریمین کا پیار نہیں وہ جائے کسی اور جنت کو جا کر تلاش کرے، کیونکہ جس جنت میں ہم نے جانے اس جنت میں سرداری ہے تو حسنین کریمین کی سرداری ہے۔ میں کہتا ہوں یارو کہ ہماری تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود و سلام نہ پڑھ لیں، اسی لیے کہا کرتا ہوں توجہ میری طرف رکھیے، حضرت سیدنا حسن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار دل میں ہونا ضروری ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، آپ عرض کرتے ہیں اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی حسن و حسین سے پیار فرمائیے، اور جو میرا امتی حسن و حسین سے پیار کرے اے اللہ آپ اس سے بھی پیار فرمائیے۔ آئیے نا پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دل ہے حسین جاہ ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین پورا نہیں جواں ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں غلاموں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا نا حضرت علی آ رہے ہیں ساتھ ان کے بیٹے آ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہے بیٹے تو آپ کے لگتے نبی جیسے ہیں، سبحان اللہ۔ میں ان کی اماں جان کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا دل بال بال ہو جائے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا سیدہ فاطمہ کا زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلا کرتی نا تو یوں معلوم ہوتا جیسے حضور چل رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی چال کے مشابہت آپ کی چال کے، سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ ہی بڑا اعلیٰ ہے، بولو یہ گھرانہ بھی اعلیٰ، بولو یہ گھرانہ بھی اعلیٰ۔ یہ سارے صحابہ کرام میں سے اعلیٰ
آئیے نا پھر حضرات گرامی قدر ان تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے 4 یار خلفائے راشدین، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے اعلیٰ ان 4 خلفاء میں سے چوتھا نمبر حضرت حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور کون حیدر کرار ہے؟ شیر خدا حضرت علی المرتضی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت علی المرتضی، میرے نبی کے بھائی حضرت علی المرتضی، میرے نبی کے داماد حضرت علی المرتضی، میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت علی المرتضی، میرے نبی کا پیار حضرت علی المرتضی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی المرتضی، حسنین کریمین کے بابا حضرت علی المرتضی، ہمارے پیر حضرت علی المرتضی، ہمارے مرشد حضرت علی المرتضی، ہمارے امام حضرت علی المرتضی، میری عقیدت حضرت علی المرتضی، میرا پیار حضرت علی المرتضی، میری محبت حضرت علی المرتضی۔ اور کون شیر خدا جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے دے دل دے حضرت علی دا پیار کوئی نہیں، ایسے دل والا انسان مومن کوئی نہیں، آؤ نا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا آپ مہاجر انصار ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا رہے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ عرض کرتے آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے علی پریشان کیوں ہوتے ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویر ہے، کوئی کسے دا ویر ہے، تو میرا ویر ہے، دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا بھائی کہا، سبحان اللہ، سبحان ایڈوانس آپ کو سبحان اللہ، پھر آپ کو سبحان اللہ۔ کون شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے علی آپ کی وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک جو آپ کی عصمت کو بڑھا دیں گے۔ دیکھا نا لوگوں نے بڑھایا کہاں تک لے کے کہا علی علی نہیں ہے، علی نعوذ باللہ خدا ہو گیا، علی مشکل کشا ہو گیا، سبھی کچھ بڑھا دیا، حضور کی مہر لگی۔ آپ نے فرمایا یہ گروہ گمراہ ہے، اور دوسرا گروہ جو نام ہی نہیں لیتا ہے، جو نیچے گھٹا دیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بھی گروہ گمراہ ہے۔ حق پر وہ ہے جو سبھی کو مانتے ہیں، اور حضرت علی کو اتنا مانتے ہیں جتنا حضور نے بتایا، جتنا حضور نے بتایا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی نو بو ترابا دن، علی نو بو ترابا دن، علی نو ڈاچوابا دن، علی دے نال خوب رکھنا ایمان والے ثوابا دن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار نبیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی محمد رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت گلشن دا، غلام آکھا تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھا تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتا ہے لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکتا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دے تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑے آ کر صدا جمع تے سارا دے۔ اگر سیدنا حضرت علی کو مانتے ہو تو بولو جن کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھتے رہے ہیں ان اماموں کو بھی ماننا پڑے گا، ان اماموں کو بھی۔ یا تو یہ بتاؤ نا کہ وہ نمازیں کہاں پڑھتے رہے ہیں؟ تسی کسی امام نہ ناراض ہو، تسی کسی امام کو حق تے نہ سمجھو۔ اج دا مسلمان اس امام دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، آخدے یہ بندہ چنگا کوئی نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت شیر خدا نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں
یا تو بتاؤ کہ کہاں پڑھی ہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر کے پیچھے پڑھی ہیں تو پھر ماننا پڑے گا۔ ہم حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کو اپنا امام اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ حضرت علی نے ان کو اپنا امام مانا ہے، اپنا امام مانا۔ اور آئیے حضرت بات اختتام کی طرف چل پڑی۔ صرف میرے نبی کے 3 یا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، آپ نے اپنی پہلی لخت جگر کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی سے کیا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں کہا کرتا ہوں دیکھو نا یارو، حضرت عثمان غنی رونے لگ گئے۔ آپ نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہا پہلے لوگ کہتے تھے دیکھو دماد مصطفیٰ جا رہا ہے، اب نسبت جو ہے وہ اب لوگ نسبت نہ رہی۔ آپ فرماتے ہیں اچھا میری ایک اور بیٹی گھر میں موجود ہے اے عثمان، میں اس کا نکاح بھی آپ سے کر دیتا ہوں۔ میں کہنا یار آج کوئی دماغ چنگا نہ ہوئے تو ماں پہ پہلی بیٹی بھی واپس لے لیتے نے۔ میں سبحان اللہ قربان جاؤں، حضرت عثمان غنی نے میرے آقا کو اتنا راضی کیا۔ آپ ایک روایت میں آیا، آپ فرماتے ہیں عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہوتی رہتی میں تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آخری بات میں توجہ میری طرف رکھیں، سخی عثمان، سبحان اللہ، سخی عثمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی نے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ کی طرف، ایک ہجرت مکہ کی طرف کی ہے۔ جب مکہ میں آپ نے ہجرت کی نا تو جب مسجد نبوی میں صحابہ کرام جمع ہوئے، صحابہ زیادہ ہو گئے، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، میرے نبی نے اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو 7 والا پلاٹ ہے، یہ جو 7 والا مکان ہے، یہ کون خرید کر کے مسجد کو وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا میں یہ جگہ خرید کر کے مسجد کو وقف کروں گا، اور پھر عرض کرتے ہیں آقا اب آج کے بعد مسجد کے لیے آپ نے اعلان نہیں فرمانا ہے، آج کے بعد مسجد کی کوئی بھی ضرورت کا جو کام ہوگا وہ میں خود کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ اکیلا میری جیب سے خرچ ہوگا۔ اللہ نے پھر حضرت عثمان غنی کے پیسوں کو اتنا قبول فرمایا، جاؤ جا کر کے آج بھی دیکھو مدینہ کے اندر حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ میں کھلا ہوا ہے، اور مسجد نبوی پر آج بھی خرچ ہو رہا ہے تو سیدنا عثمان غنی کا ہو رہا ہے۔ تسی آتے ہو کہ پیسہ لوگ کی آتے ہیں پیسہ خرچ کرائیں گے تو کٹ ہو جائے گا۔ میں کہنا ویکھو نا حضرت عثمان غنی کا تو آج تک کم نہیں ہوا، سبحان اللہ، قیامت تک نہیں ہوگا، اکاؤنٹ چل رہا ہے، خرچ کیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دے سارے یار آلہ نے، لیکن سارے یارہ بچوں نا حضرت سیدنا فاروق اعظم دی نرالی شان ہے، سبحان اللہ۔ گل مکل لگی ہے، توجہ میرے ور رکھیا جائے، صرف 5 سے 7 منٹ آپ کی توجہ چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم سب سے نرالی شان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیوں نرالی شان ہے؟ میرے نبی نے حضرت عمر کو رب سے مانگ کر کے لیا، کیا کہا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے فاروق اعظم عطا کر دے، فاروق اعظم عطا کر دے۔ دیکھو تو صحیح نہ یارو، اگر آج مجھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، میرے شیخ حضرت عبدالغفار سلفی صاحب کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، آپ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، امام کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، لیکن ساری کائنات میں اکیلے فاروق اعظم وہ شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، اسلام بلند ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کے آنے کے بعد کعبے میں نماز ہوئی، حضرت فاروق اعظم کے آنے کے بعد رب کا نام بلند ہوا، حضرت فاروق اعظم کے آنے کے بعد۔ اسی لیے کہتا ہوں یارو، فاروق اعظم کی
شان نرالی ہے، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے محبوب ہیں، سارے کے سارے صحابہ میرے نبی کے طالب، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے مطلوب ہیں، سارے کے سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے میرا سانس نکلوایا، انہوں نے میرے ترس آیا تو کوئی نہیں آیا ہے، سبحان اللہ۔ تو جو میری طرف رکھیں، رب سے مانگ کر کے لیا۔ اور دیکھو چلو اب میں ایک الگ انداز میں آپ کو بات کرتا ہوں، آپ کو لطف آیا تو آپ بولیے گا۔ دو دعائیں تمام انبیاء کرام میں سے نا نبی علیہ السلام کو رب سے مانگ کر لیا گیا، ٹھیک ہے جی؟ اور تمام صحابہ میں سے حضرت فاروق اعظم کو رب سے مانگ کر لیا گیا، سبحان اللہ۔ دو دعائیں ہیں نا، ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی جب بیت اللہ تعمیر کر دیا نا، تو مزدوری مانگی ہے رب کو لوگ، تو مزدوری جو او منگی ہے تیرا رب دے خزانے چ ایک کوئی ہے، نہ وہ جو رب نے بنایا ہے نہ قیامت تلک واسطے بنانا ہے، سبحان اللہ۔ مانگ لیا، کیا کہا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے رسولا پر تنویر عصمت کی ہے، اے اللہ وہ رسول عطا، عام رسول نہیں، عصمت والا رسول، وہ رسول جو صرف رسول نہیں ہے بلکہ رسولوں کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، جس کے لیے عالم اربع کے اندر وعدے دیے گئے، جو آخر الزمان پیغمبر ہے، جو خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ اے اللہ میری لڑی میں سے، میری اولاد میں سے اس کو مبعوث کر دے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت ابراہیم نے دعا کی حضرت ابراہیم نے، لیکن کئی سال گزر گئے، کئی سو سال کے بعد میرے آقا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے۔ حضور فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کر کے آیا ہوں۔ مانا یہ ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی، لیکن دعا کا نتیجہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ کئی سو سال کے بعد میرے آقا آپ کی دعا بن کر کے آئے ہیں، لیکن آؤ ادھر آؤ، میں آپ کو دکھاؤں۔ میرے آقا نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے رب سے عمر مانگا۔ صبح کا سویرا ہوا، اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو ایمان عطا کر کے میرے نبی کے قدموں میں بھیج دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آئیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر جب بھی بولتے حق بولتے، جب بھی بولتے سچ بولتا ہے۔ اور آپ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے نا، شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ شیطان حضرت فاروق اعظم کی جلالت اتنی ہے کہ شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا، شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ شیطان، میں کہتا ہوں کل بھی شیطان حضرت فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان حضرت فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ دیکھیے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آئیے آخری بات توجہ میری طرف رکھیے گا، ابلیس جب کہا نا اللہ نے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو بعد میں نا دعا کی ابلیس نے، اے اللہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دعا قبول ہوگی قیامت تلک کے لیے۔ ابلیس کو مہلت مل گئی قیامت تلک کے لیے۔ پھر ابلیس کہتا ہے وَعِزَّتِكَ يَا رَبْ، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تو نے مجھے مہلت دے دی ہے نا، اب میرا ایک ہی کام ہے قیامت تلک کے لیے، میرا تخیل سمجھیے گا۔ ابلیس کہتا ہے میرا ایک ہی کام ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو تیرا باغی بنا دوں گا، تیرے بندوں کے پیچھے پیچھے لگا رہوں گا، کوئی موقع نہیں چھوڑوں گا، تیرے بندوں کی
خون میں گردش کروں گا، ان کو تیرا باغی بنا دوں گا۔ میں کہتا ہوں یارو رب کبریا نے بھی کہا ہوگا، اور ابلیس بڑا بڑا چیلنج کر رہا ہے، بڑی 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 باتیں کر رہا ہے کہ تو میرے بندوں کے پیچھے لگے گا، ان کو گمراہ کر دے گا۔ رب کبریا نے بھی کہا ہوگا میں اپنے نبی آخر الزمان کے پیغمبر کی امت میں سے ایک شخص، ایک امتی ایسا پیدا کروں گا جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا، جس راستے سے وہ گزرے گا اس راستے سے تو نہیں گزرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یارو کہ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ اور آؤ دیکھو کہا تھا نا پھر کافر نے کہ اگر ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا کفر کا نام و نشان مٹ کر کے رہ جاتا۔ اور یار ہم ان اپنے نبی کے یاروں کی عظمت کیوں نہ بیان کریں جن کی وجہ سے آپ کے اور میرے تک دین پہنچا ہے۔ سارے اعلیٰ، پھر یہ تینوں اعلیٰ، پھر تمام خلفائے راشدین میں سے سارے صحابہ بھی جو میرے نبی دا یار غار سارے نالو موضوع سمجھ آ گیا نا، سارے نالو آپ نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس کائنات میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے وہ میرا یار صدیق اکبر ہے، کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا میں نے سنا دی ہے نا کہ حسین جنت دربار ہو گئے، پھر ہو جائے تو جو میری طرف چلو میں بھول گیا۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ توجہ نال بیٹھے نے تے نوٹ کر رہے ہیں کیڑی شاعر رہ گئی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو اور زیادہ عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے۔ توجہ، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جڑے بندے نوجوانی کے عالم چ فوت ہو بن گے نا، انہاں دے سردار حضرت حسنین کریمین نے، جڑے بڈھے ہو کے جاون گے انہاں دے سردار حضرت ابو بکر و عمر نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آکھیا اللہ نے دیکھو نا کیسی تقسیم کی ہے، اللہ نے ادھی سرداری اہل بیت نو عطا کی ہے، ادھی سرداری صحابہ نو عطا کی ہے۔ تے اللہ آختے اہل بیت نو بھی من کے آنا ہے، یہ صحابہ نو بھی من کے آنا ہے۔ اسی دے اس واسطے آتے ہیں نا ساڈے ایک اک دا نور صحابہ، تجھے اک دا نور اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ میں صحابہ کا بھی غلام، میں اہل بیت کا بھی غلام، میں حضور کے در والوں کا بھی غلام، میں حضور کے گھر والوں کا بھی غلام۔ اس لیے پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ حسین 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 جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تقدید تخت ہوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اک دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساتھی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حکم کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری یہ کربلا دا، حسین قاری یہ کربلا دا، حسین قاری یہ کربلا دا۔ حسین لئی تو نماز اندر نبی کے سجدے نو طول لکھ لے۔ او اے قیمتی شملی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا یرانہ پاکے، میرے نبی دا سارا یرانہ ہی پاکے۔ لوگ یہ آختے نے
5 تن پاک میں آنکھیں نہیں یارو جس سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گود میں آنکھ کھولی ہو بھلا اسے بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے. میرے نبی تو سبھی کو پاک کرنے کے لیے آئے. جرا چور آیا آ کے حضور کو بیٹھیا اللہ نے اس چور کو پاک کر چھڑیا. جرا گناہگار آئے میرے نبی دا کلمہ پڑھے تو حضور نے فرما دیتا ہے مررعانی او رعا مررعانی فقط حرم اللہ علیہ النار. جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اللہ نے اس کو پاک کر دیا. اللہ نے اس کو جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ سب تن پاک ہے. بولو سب تن پاک ہے. اسی لیے آخر دے بھی میرا دعویٰ میرا نعرہ سچ ہویا سب تن پاک مانا میرے نبی دے سارے یار پاک مانا میرے نبی دے سارے یار آلہ. بولو حضور دے سارے یار آلہ کا پروردگار آپ کا فری دے فرمائشہ کر رہے ہیں. یہ تو جرمانے نہ لوگ یعنی لیٹ کیوں آئے ہو تسی سبحان اللہ. یہ تو بڑے مطلب میں اپنے والوں سارے سپارے کمپلیٹ کر چھٹے سے لیکن حضرت کٹی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما جان کا تذکرہ ہو تو پوری رات چاہیے سبحان اللہ لیکن میں اپنے شیخ کا حکم پورا کرتا چلے جاؤں. کون امی عائشہ صدیقہ کائنات امی عائشہ عتیقہ کائنات امی عائشہ عفیفہ کائنات امی عائشہ عالمہ کائنات امی عائشہ مفسرہ کائنات امی عائشہ محدثہ کائنات امی عائشہ مفتیہ کائنات امی عائشہ محسنہ کائنات امی عائشہ. کون امی عائشہ کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ. تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق تو جہاں عائشہ. جتنا آقا اور صدیق میں پیارے ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. وہ کہتے نہیں میں نہیں مانتا. میں نے کہا بابا کیا نہیں مانتا؟ کہتے میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا. میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا کیونکہ وہ ہر اہل گہرے کی ماں نہیں ہے وہ صرف ان مومنوں کی ماں ہے. سبحان اللہ. یہ صرف مومنوں کی ماں ہے صرف مومنوں کی ماں ہے. اس لیے مجھے کہنے دیجئے نا کہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. اور حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا. حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا. بیچ دی رب نے جنت مہا عائشہ. تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو. خود گواہ ہے مدینہ مکان عائشہ. اور جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ. اور انشاءاللہ کائنات کا پروردگار آپ سب کو صحابہ اور اہل بیت سے سچی کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بھائی تشریف لے کر کے آئے دور دراز سے، یا اللہ سبھی کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان سے جو بیمار ہے یا اللہ شفائے کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ ہم روحانی طور پر بھی بیمار ہیں، یا اللہ ہماری روحوں کو بھی شفائے کامل عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ قرض دور فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ پریشانیوں کو رفع فرما، یا اللہ اس مسجد کو رحمت دنیا تک آباد فرما، یا اللہ جو اس کو آباد کرتے ہیں یا اللہ تو ان کو آباد فرما، یا اللہ میرے شیخ حضرت مولانا عبدالغفار سلفی صاحب یا اللہ تیرے دین کا کام کرنے، یا اللہ ان کی عمر میں علم میں برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ ان سے اور زیادہ اپنے دین کا کام لے لے، یا اللہ ہمیں ان کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ان کے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہم سب کو کل قیامت والے دن صحابہ کا ساتھ نصیب فرما، اہل بیت کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جتنے ہمارے عزیز و قریبا دنیا سے چلے گئے یا اللہ سبھی کو معاف فرما، جنت میں اللہ مقام عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں یا اللہ نرینہ صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ والنجم إذا غوى